بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوق عبادت اللہ عز و جل کی عبادت میں ہماری پیدائش کا اصل مقصد ہے۔ اس کی عبادت ہمارے لیے اس کے حضور درگزر فضل و کرم اور اس کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، اس کے عذاب سے بچنے کا وسیلہ ہے۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ ہمیں رب العالمین کی عبادت کی ترغیبات ملتی ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، اور میں نے جن اور آدمی اتنی ہی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ اور پھر یہ عبادت کا سلسلہ کب تک رہنا ہے، اس کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں، ترجمہ کنز ایمان، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو۔ بدقسمتی سے آج ایک بڑی تعداد نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے کر فضولیات اور گناہوں میں پڑ کر اپنی زندگی کے اس اصل اور حقیقی مقصد کو بھلا دیا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ مالداری سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا۔ اگر تم ایسا نہ کرے تو تیرے دونوں ہاتھ مشاغل میں بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند نہ کروں گا۔ یعنی اے انسان تو اپنا دل میری عبادت و اطاعت کے لیے خالی رکھ، دستے بقائے دل بیکار پر عمل کر۔ فراغت دل کے یہی معنی ہے، یہ مطلب نہیں کہ دنیا کا کاروبار چھوڑ کر خود بھی بھوکے مرو اور بچوں کو بھی مارو۔ دل کی دنیا دوسری ہے، اس پر عمل نصیب ہوگا، انشاءاللہ کمائی میں برکت، دل میں فراغت حاصل ہوگی۔ اگر تو نے اپنے آپ کو دنیا کی فکروں میں ہی لگا دیا، تیرے دل میں دنیا اتر گئی تو تو کام و فکر کرے گا، تیرے زیادہ ملے گا وہی جو تیرے مقدر میں ہے، تو مالدار ہو کر بھی فقیر ہی رہے گا۔ دل کا چین اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ اس کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے، ہمیں تمام جہانوں کے رب العالمین کی عبادت دکھاوے اور واہ واہ کے لیے نہیں بلکہ اس کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہی کرنی ہے۔ خالص اللہ پاک کے لیے اس کی عبادت کرنے والے سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، میری عبادت سے تیرا کیا ارادہ تھا؟ وہ عرض کرے گا، تیری عزت و جلال کی قسم، میرے ارادے کو تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ عبادت سے میرا مقصد تیری یاد اور تیری رضا تھی۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنت کی طرف لے جاؤ۔ قرآن و حدیث پر نظر رکھنے اور عمل کرنے والوں کی عبادت کے تو انداز ہی نرالے اور جدا ہوتے ہیں۔ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ضرورت کی حد تک کمانے، بندے کے حقوق ادا کرنے کے علاوہ علم دین سیکھنے اور سکھانا، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنا، نفلی روزے رکھنا، رات و دن قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔